فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے۔ اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے۔ یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑھا، کبھی بیان بھی نہیں کیا، تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے، پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پیشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اور خون کسی نے پیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک، خون مبارک، پیشاب مبارک، ہم تو اسے مبارک سمجھتے ہیں۔ جہاں تک پینے کا تعلق ہے نا، تو ایک روایت ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے اور امام طبرانی نے بھی اپنی معجم میں لی ہے، کہ حضور کی ایک کنیز تھی، تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے، اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کا پیشاب تھا، اللہ کے نبی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے۔ تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے۔ بس اتنی حدیث ہے، حضور نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی کہ میرا کوئی پیشاب پیے، جس طرح خادم رضوی صاحب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے۔ اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے۔ یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑھا، کبھی بیان بھی نہیں کیا، تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے، پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پیشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے۔ ایسا نہیں۔ سنن کبری البیہقی میں ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی، جسے آپ پچھنے لگوانا کہتے ہیں، آپ نے اپنا وہ مبارک خون عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہ نا دفنا دو، وہ سائڈ پہ جا کے انہوں نے پی لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے۔ اس کی صحت میں کلام ہے، اور جو پہلی والی حدیث میں نے بیان کی وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس کی سند تو ابو داؤد میں موجود ہے، کچھ حصہ ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام یوں پیالہ ہوتا تھا آپ کا ایک۔ تو اس کو بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کبھی اپنا خون پلایا نہیں کسی کو، حادثاتی طور پہ کسی نے پی لیا۔ پیشاب مبارک کا بھی ایک واقعہ۔ ہاں، پسینہ مبارک کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام سلیم ایک بڑھیا تھی، حضور ان کے گھر جاتے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا انس بن مالک وقف کیا ہوا تھا حضور کی خدمت کے لیے، وہاں حضور سو گئے،
آپ کو نیند کی حالت میں کافی پسینہ آتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ام سلیم نے حضور کے ماتھے سے پسینہ ایک بڑے سے جو تھا کوئی پیالہ اس میں جمع کیا, حضور کی آنکھ کھل گئی. وہ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے, ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. اس کو آپ نے انڈورس کیا, پسینہ مبارک. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب حضور وضو کرتے تھے اور حضرت بلال حضور کے وضو کا پانی تشت میں جو ٹپکا ہوا ہوتا تھا جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام جھپٹ کے اس میں سے پانی لیتے تھے. یعنی حضور ایک تشت والے برتن میں وضو کیا نا آپ نے, تھوڑا پانی نیچے جمع ہو گیا. اور بخاری میں تو ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے تھے تو صحابہ آپ کا تھوک مبارک, آپ کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے تری لے کے اپنے جسم پہ ملتا تھا. برکت ہے. یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے. لیکن اس کی بنیاد پہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 کے دھرنے میں اپنے ٹیشو پیپر سے پسینے جو ہیں وہ پونچھ کے مریدوں میں بانٹے ہیں تو یہ تو بدعت ہے. یا الیاس قادری صاحب اپنے منہ کی وہ جو ہڈیاں ہیں وہ چبا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, مدنی ٹی وی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, اور وہ کہتے ہیں حضور بھی اپنے یار حضور اگر اپنے تبرکات دیتے تھے تو کبھی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے اپنے منہ کا جھوٹا کسی کو دیا؟ وہ حضور کی شان ہے. وہ تو صحیح بخاری میں ہے, انس ابن مالک سے ایک بال ایک تابی کو پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. حضور کے بال مبارک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کے کہا کہ ان کو صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. حضور نے اپنے بال خود تقسیم کرائے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے, فلانے کا بال ہے. اور ابو بکر کا بال کدھر ہے بھائی؟ عمر کا بال کدھر ہے؟ علی کا بال کدھر ہے؟ اصل تو ولی اللہ وہ تھے. کہانیاں بنائی. حضور کی شان نرالی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ حضور کی بیوی نے حضور کی وفات کے بعد ایک ڈبیا کھولی جس میں چند بال تھے. انہوں نے کہا یہ حضور کے بال میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تبرکن, ہمارا جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے میں اسے گھول کے پلاتی ہوں, اسے شفا ہو جاتی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کا ایک کالا جبہ تھا کسروانی طیالسی. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں یہ اما عائشہ کے پاس تھا میری چھوٹی بہن, جب وہ مر گئی تو میں نے یہ لے لیا. یہ حضور پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کے تبرکات. اب بال تو ڈائریکٹ تبرک ہے, اور حضور کے جسم سے لگا ہوا کرتا مبارک بھی, اس میں بھی شفا ہے. لیکن اس سے بزرگ تو نہیں ثابت ہو جاتے. اور نہ آپ نے استعمال, یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ صحابی حضور کے قبر کی مٹی لے گیا وہ چاٹنے کے لیے, نہ یہ کام نہیں ہوا. جیسے ہی حضور دنیا سے گئے ہیں پھر صحابہ کا وہ رشتہ حضور کے ساتھ بن گیا جو آج اہل حدیث کہتے ہیں. جب تک حضور دنیا میں تھے تو صحابہ کا حضور کے ساتھ وہ رشتہ تھا جو بریلوی کہتے ہیں. لیکن آج کا جو معاملہ, آج حضور دنیا میں آ جائیں, ہمارا کوئی پریشانی ہوگی ہم ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں گے. وہ کہتے ہیں لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے, کیوں نہیں, ہم حضور سے ہی مانگیں گے, سامنے ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے ربیہ, ایک دن سمندر رحمت جوش میں فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. انہوں نے کو پہلے تیاری کر کے نا نوٹس بنا کے رکھے سن, جدو ہی حضور نے کہتے کیا نہ منو, آپ فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی تو نمازیں زیادہ پڑھا کر, میری دعا کی برکت سے اللہ تجھے یہ دے دے گا. اور ربیہ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے. کہا نہیں یا رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے, اس سے بڑی اور چیز کوئی مانگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں دنیا میں اس سے بڑی ایک ہی چیز مانگی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑی چیز مانگی جا سکتی ہے نا اللہ سے, وہ جنت میں نبیوں کا پڑوس ہے. آپ کے علم میں کوئی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے تو مجھے بتا دیں. لیکن پیغمبر تو وہ بھی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے, وہ کوئی دعا سے نہیں بن سکتا, پڑوس مل سکتا. تو صحابہ کرام نے رضوان حضور سے مانگتے تھے, لیکن جب سامنے موجود ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے بارش نہیں ہو رہی, حضور کے پاس آئے ہیں یا رسول اللہ, خطبے میں کھڑے ہو گئے, حضور نے دعا کی. صحابہ کہتے ہیں جاتے ہوئے ہم گئے تھے, اتنی کڑک دھوپ میں واپس آئے, بلکہ ممبر پہ ہی حضور تھے تو آپ کی داڑھی سے بھی بارش کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے, مسجد نبوی کا چھت بھی ٹپکتا تھا. پورا ہفتہ بارش ہوئی. اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں ہمارے تو اب گھر ٹپکنا شروع ہو گئے ہیں,
اور دعا بھی دیکھیں کیسی مرضی کروائی ہے کہ ہماری زمینوں پہ بارش ہو، گھروں پہ نہ ہو. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے یوں اوپر دیکھا، آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا، بادل ٹوٹے، اور اہل مدینہ پہ بارش نہیں ہو رہی، سائڈ پہ ہو رہی ہے. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے اس کو کسی اسائنمنٹ میں بھیجا تھا، اس نے واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اسی حالت میں اس نے اپنی پگڑی کھول کے اپنے یعنی ہڈی کو باندھا، لنگڑاتا ہوا حضور کے پاس آیا کہ جی میں نے آپ کا کام کر دیا. وہ کعب بن اشرف کو قتل کیا، وہ گستاخ رسول تھا جو حضور کو بہت تکلیفیں دیتا تھا. حضور نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ ماری اتنی اونچی دیوار سے، تو عبد القادر جیلانی تو لینڈ کر سکتے تھے، وہ اڑ سکتے تھے، میں تو نہیں اڑ سکتا نا. ہاں اگر ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق قلعے کی دیوار سے چھلانگ مارے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ تو نہیں اڑ سکے. یہ کہتے ہیں نا جی ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے نتنوں میں جا کے بیٹھے گھوڑے کے، تو اس کو کوئی غوث کتب نہیں پہنچ سکتا. تو عبداللہ ابن عتیق تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، صحابی تھے. حضور نے خود ہی پوچھ لیا. ہم سے پوچھا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو کام بھی کیتا ہے، تھوڑے پیچھے لت بھی پنوا لی ہے. نہیں، پوچھنے پہ بتایا. اس نے فرمایا ادھر کر، ٹانگ سیدھی کی، ہاتھ پھیراؤ. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. یہ صحیح بخاری میں. لیکن آج کوئی کہتا ہے جی قبر رسول سے جا کے میں نے کرنا ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مولویوں کوئی ایک قربانی کرے نا، اس کی ٹانگ توڑواتے ہیں کسی مشین پہ، لے جائے روزہ شریف پہ ٹھیک کروا کے بتائے. نہیں ہو سکتا اس طرح. جب تک حضور سامنے موجود تھے ان سے کمیونیکیشن تھی. آج کمیونیکیشن ہے، ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے ان تک. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم درود شریف پڑھو گے زمین و آسمان میں، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سارے کام کرنے میں بڑے شیر ہیں. قبر کی مٹی مل جائے، گنبد خضرا کا رنگ مل جائے، اللہ دے بندیو اے قرآن اللہ دے نبی تو دے کے گئے نا، اینو بھی کھولو، اینو ہی کھولو. وہ مولانا اسحاق صاحب کا اگلے دن ایک کلپ بڑی اچھی وہ بات کر رہے تھے پنجابی میں، خیر مزہ آتا ہے. وہ کہنے لگے کہ جی کوئی شخص اپنے پیو نو کہ منو تیرے نال بڑی محبت ہے لیکن میں گل تیری کوئی بھی نہیں مننی. ابا بڈھا پانی مانگ رہا پیالے چ، کہنا ابا میں تیرے نال عشق کرنا پر پانی نہیں میں پلانا. تو ابا منے گا عشق؟ تو اللہ کے نبی آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ قرآن وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا تاکہ میں تم تک بھی اس کی دعوت پہنچا دوں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے قرآن کے ذریعے دعوت کرے. حضور تو ہمیں قرآن دے کے گئے. غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع کے اوپر غدیر خم میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں، المستدرک الحاکم میں حدیث، قرآن اور سنت حجت الوداع کے موقع پر. وفات تک قرآن کی بات ہوئی ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا، کسی کے لیے وصیت کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. صحیح مسلم میں امام جعفر اپنے والد امام باقر سے اور وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی ہر تقریر سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. تسی کہیں تو کلام بہو ہے، مثنوی مولانا روم ہے، خدا دا نہ ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. تمام نئے کام بدعتیں ہیں، بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں. سر دنیا بدل چکی ہے. جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ویسے درود شریف آپ پڑھیں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک متبرک دن اس حوالے سے ہے، یوم مشہود ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے، اس دن قیامت قائم ہوگی. جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا.
صحابہ نے کہا جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں، تو کیا آپ کو درود پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو دروشی پہنچتا ہے، لیکن یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ویسے کسی نعت کے طور پہ پڑھنا ہے، چاندے کے شعر کے علاوہ باقی شعر بہت اچھے ہیں، باقی سے یہ روٹین بنانا، یہ تو ظاہر ہے جب ایک شروعی اب ہوا ہے تو یہ پھر سنت تو نہیں ہوگا نا، اور نہ آپ اس کو یہ اس طریقے سے لے کے چلیں گے۔